حضرت نے حضرت حکیم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی کوئی جھگڑا وغیرہ ہو گیا، کیا ہو گیا، تو ایک شخص جو تھا جو اس نے کہا جانتے نہیں میں کون ہوں، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ اب یہ جملہ جو ہے نا، یہ وہی اسی شخص کے منہ سے نکلتا ہے جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے۔ جانتے نہیں میں کون ہوں، یعنی میرا مرتبہ کیا ہے، میں کتنا بڑا آدمی ہوں، اور تم میرے سامنے حقیر آدمی، تم میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ تو دوسرے نے اس کے جواب دیا کہ ہاں جانتا ہوں تو میں کون ہوں، اولو کا نطفۃ مضرہ وآخرو کا جیفۃ قذرہ وانت فیما بین ذلک تحمل العذرہ، کہ جانتا ہوں تم کون ہو، تمہاری ابتدا ہوئی تھی ایک حقیر نطفے سے، اور تمہاری انتہا ہوگی ایک مردار جسم سے جس کو لوگ اپنے پاس رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ جب مر جائے گا نا تو لاش کو کوئی اپنے گھر میں بھی رکھنا پسند نہیں کرے گا، بدبو پھیلے گی، جا کے قبر میں دفن کرے گا۔ تو ابتدا تو تھی گندے نطفے سے، اور انتہا ہوگی جیفۃ قذرہ، گھناؤنے مردار سے، کہ مردار لاش ہو جائے گی تمہاری۔ اور یہ جو بیچ کا عرصہ ہے شروع اور آخر کے درمیان، اس میں ہر وقت تم نجاست اٹھائے پھر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کھال ہے نا، اس کو پردہ بنا رکھا ہے ہماری نجاستوں کا۔ ذرا سی کھال کہیں سے چیر دو اور جیسے کیا نکلے گا، خون نکلے گا، پیپ نکلے گی، نجاست ہے کہ نہیں؟ اور جو ہے پیٹ تمہارا نجاست سے بھرا ہوا، جسم تمہارا نجاست سے بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے کھال کا پردہ ڈال دیا ہے جس کی وجہ سے وہ نجاستیں چھپی ہوئی ہیں، ورنہ ہے سب نجاست ہی نجاست۔ تو تم جو کہہ رہے ہو کہ جانتے نہیں ہو میں کون ہوں، تو جانتا ہوں، تمہاری حقیقت یہ ہے۔ تو یہ در حقیقت جو ہے نا، انسان کی حقیقت یہی ہے۔ ایک آدمی بڑا کرتا پھرتا ہے لوگوں کے سامنے، تو اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی کتنا بھی بادشاہ ہو، سرمایہ دار ہو، دولت مند ہو، جب کبھی اپنی بڑائی کا اس کو خیال آئے تو ذرا یہ سوچ لیا کرے کہ جب میں بیت الخلاء میں بیٹھتا ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے میری، جب میں بیت الخلاء میں بیٹھتا ہوں تو کیا حالت ہوتی ہے۔ کیا کوئی چاہے گا کہ مجھے اس حالت میں دیکھے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور نجاست میری جسم سے نکل رہی ہے، ایسی نجاست جو بدبو سے بھری ہوئی ہے وہ نکل رہی ہے؟ کوئی چاہے گا؟ تو باہر جا کے تو اکڑتا پھرتا ہے، ارے تو وہی تو تھا جو چند لمحوں پہلے بیت الخلاء میں بیٹھ کر ایسی حیات میں تھا کہ اس حیات کو کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اب باہر نکل گیا کوٹ پتلون پہن کے، ٹائی لگا کے، اور جو ہے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن کے، تو اب بگڑتا پھرتا ہے کہ میں یہ ہوں اور وہ ہوں۔ تو جو بندگی ہے عباد الرحمن، رحمان کے بندے، ان کی سب سے پہلی صفت جو ہونی چاہیے وہ ہے تواضع، کہ اپنی کوئی، اب ایک آدمی ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو بڑا دانشمند سمجھتا ہے، میں بڑا عقل مند انسان ہوں، اپنی رائے پر اس کو اتنا جزم ہوتا ہے، خود رائی، کہ جو میں نے سمجھا بس وہی ٹھیک ہے، دوسری دنیا سب بیوقوف ہے، اور جو میں کہہ رہا ہوں یا میں سمجھ رہا ہوں بس وہی ہے صحیح ہے، صحیح، ساری دنیا غلط ہے، میں صحیح ہوں۔ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے، یہ بات کیوں دل میں پیدا ہو رہی ہے؟ اس لیے پیدا ہو رہی ہے کہ اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو اپنا سمجھتا ہے، اور اپنا سمجھنے کی وجہ سے دوسروں کی رائے کو حقیر سمجھتا ہے، حقیر جانتا ہے۔ اگر کوئی بولے بھی تو اس کا مذاق اڑا دے گا کہ تو ہمارے سامنے بول رہا ہے، تو نے ہمارے مقابلے میں کوئی رائے پیش کر رہا ہے۔ یہ خود رائی بڑی زبردست
بیماری ہے کہ اپنی رائے پر اتنا بھروسہ ہو جائے ہر حالت میں کہ دوسرے کی رائے سننے کو تیار ہی نہ ہو. جو میں نے سمجھا بس وہ صحیح، جو دوسرا سمجھ رہا ہے غلط. یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. جو آدمی متواضع ہوگا، تواضع کا حامل ہوگا، وہ کبھی دوسرے کے مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ نصیحت فرمائی کہ جب تک اپنے ضابطے کے بڑے موجود ہوں، ضابطے کے بڑے اس لیے فرمایا کہ حقیقت میں بڑا تو کون ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ضابطے میں باپ بڑا ہوتا ہے، بیٹا چھوٹا ہوتا ہے، استاد بڑا ہوتا ہے، شاگرد چھوٹا ہوتا ہے، شیخ بڑا ہوتا ہے، مرید چھوٹا ہوتا ہے، یہ ضابطے کے بڑے ہیں. تو حقیقت میں بڑا کون ہے کچھ پتہ نہیں. مرید شیخ سے کہیں آگے نکل جائے، شاگرد استاد سے کہیں آگے نکل جائے، بیٹا باپ سے کہیں آگے نکل جائے، لیکن ضابطے میں یہ بڑے کہلاتے ہیں. تو جب تک اپنے ضابطے سے بڑے موجود ہیں ان سے مشورہ کرنے کا اہتمام کرو اپنے اہم معاملات میں، اور ان کے مشورے کی بنیاد پر فیصلے کرو، خود رائے سے نہ چڑھو. جب ضابطے کے بڑے ختم ہو جائیں تو کیا کرو؟ اپنے ہم رتبہ جو شخص ہیں ان سے مشورے کرو. ہم رتبہ کیسے کہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں دو، تو دونوں آپس میں ہم رتبہ ہیں. تو اگر استاد نہ رہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے مشورہ کریں. بھئی یہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، اس میں کشمکش ہے، کیا فیصلہ کروں؟ اپنے برابر کے لوگوں سے کرو. اور جب برابر کے لوگ بھی نہ رہے یا میسر نہ ہو تو چھوٹوں سے کرو. چھوٹوں سے بھی مشورہ کرو، چھوٹوں سے مشورہ کرو اس وجہ سے کہ تاکہ تمہارے دماغ میں یہ نہ آئے کہ میں کیونکہ بڑا ہوں لہذا ہمیشہ میری رائے درست ہوگی. ہو سکتا ہے چھوٹا کوئی اچھی رائے دے دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے. اچھی بات، اچھی رائے آنا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو چھوٹے کے دل میں آ جائے، وہ بڑے کی رہنمائی کر دے. تو بعض اوقات چھوٹے کی بات بھی جو ہے وہ کارآمد ہو جاتی ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں سنت میں موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کرتے تھے. اب صحابہ کرام کہاں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کہاں؟ وہ پیغمبر ہیں، ان کے اوپر وحی اترتی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہے، لیکن ابو بکر و عمر سے مشورہ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی یہ صورتحال پیش آ گئی، بتاؤ کیا کرنا چاہیے. صحابہ کرام کے مجمع بلا کر ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ بتاؤ بھئی کیا کرنا چاہیے. اور بعض اوقات ان کے مشورے پر اپنی رائے بھی چھوڑ دی. غزوہ احد کے موقع پر آپ کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کر مقابلہ نہ کیا جائے دشمن کا، بلکہ مدینے میں رہ کر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے. آپ کی اپنی ذاتی رائے یہ تھی، لیکن صحابہ کرام کی اکثریت جو جہاد سے معمور تھی ان کا کہنا یہ تھا کہ نہیں، ہم تو باہر نکل کے مقابلہ کریں گے. آپ نے اپنی رائے چھوڑ دی، ان کی رائے پر عمل کی. تو یہ جو تکبر کی، عجب کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، تو کسی اللہ والے کی صحبت سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میں آیا اس بیماری میں مبتلا ہوں یا نہیں ہوں. اور بعض اوقات انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ وہ تواضع سے محروم ہے. ہم نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو ساری زندگی دیکھا. مفتی اعظم، آپ جانتے ہو مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے مشہور تھے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی تھے، ساری زندگی فتویٰ لکھنے کے اندر گزاری. لیکن جب کوئی نیا مسئلہ آتا تھا جس پر غور کرنا ہے تو سب کو جمع کرتے تھے، اور ہم تو طفل مکتب بچے. لیکن اگر ہمارے دماغ میں کوئی بات آ رہی ہے تو اس کو اس طرح سنتے تھے جیسے کہ کوئی چھوٹا بڑے کو سن رہا ہو کہ بھائی دیکھو شاید ہو سکتا ہے یہ بات جو ہے صحیح کہہ رہا ہوں. تو بھائی یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. جتنے بھی اصحاب صفات ہیں دنیا میں
یعنی جن کو کوئی خاص صفت حاصل ہے، وہ عالم ہو، وہ دولت مند ہو، وہ صحت مند ہو، وہ قوی ہو، وہ ہنرمند ہو، کچھ بھی ہو، لیکن شیطان اس کے دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ تو زبردست آدمی ہے اور تیرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور تیری جو رائے ہوگی بس وہی سب اعلیٰ رائے ہوگی، اور باقی جو ہے سب بیوقوف ہے، یا کم از کم ان کی وہ غلط رائے پر ہیں۔ یہ دماغ میں جب آ گیا تو سمجھو کہ تکبر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ تو بھائی سب سے پہلا وصف جو قرآن نے بیان کیا رحمان کے بندوں کا، وہ ہے یمشون علی الارض ہونا، زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اندر سے تواضع ہوتی ہے تو پھر انسان کی نقل و حرکت پر بھی اس کا اثر آتا ہے۔ جب اندر سے آدمی سمجھ رہا ہے میں اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تو اس کا مظاہرہ اس کی نقل و حرکت پر بھی ہوگا۔ پھر وہ اکڑ کر چل ہی نہیں سکتا، کس بات پر اکڑے؟ وہ چلے گا تو عاجزی سے چلے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو یہ صفت عطا فرماتا ہے، ہم رحمان کے بندے بن جائیں۔